اس سے بھی آگے ایک درجہ ہے عبادت کا، احسان۔ یہ وہی احسان ہے جس کے لیے قرآن مجید میں ولایت کا لفظ بھی استعمال ہوا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جس کے لیے بعد میں ہم نے تصوف کا لفظ ایجاد کیا، طریقت کا لفظ ایجاد، طریقت کا لفظ تو قرآن میں بھی ہے۔ احسان کی تعریف حضور نے یوں فرمائی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی یوں عبادت کرنے لگ جاؤ گویا کہ تم اللہ کو خود دیکھ رہے ہو، وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ خیال آئے کہ یار میں دیکھ تو نہیں رہا ہوں، تو یہ بات تو کم از کم ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضوری تو پھر بھی ہے۔ یہ احسان کی یہ ایک روحانیت، ولایت کی یہ کیفیت ہے، اس کی میں ابھی آگے تشریح کروں گا۔ اور یہ احسان کا درجہ جو ہے یہ طریقت کے راستے سے آتا ہے، اور شریعت اور طریقت دونوں کو انتہائی خوبصورتی سے ادا کیا جائے۔ دیکھیے، نماز پڑھی، سب نے پڑھی، ایک شخص نے روٹین میں پڑھی، اس نے طہارت بھی ٹھیک کر لی، وضو سب ٹھیک کر لیا، نماز پہ کھڑا ہوا، سورہ فاتحہ کے الفاظ بھی ٹھیک ادا کر دیے، رکوع سجود سب اس نے ٹھیک ادا کیا نماز۔ لیکن دوسرا شخص یہ ہے کہ وہ طہارت کرتے ہوئے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے، ایک ایک عضو دھوتے ہوئے وہ اللہ کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے کہ اے اللہ میں تو اتنا کچھ کر سکتا تھا کہ اس پہ پانی ڈال دوں، اب اس کی سچ مچ کی طہارت تو میرے بس کی چیز نہیں ہے جب تک تو نہ چاہے۔ قرآن میں بھی یہی لکھا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں طہارت عطا فرما دیتا ہوں۔ اے اللہ میں تو صرف جتن ہی کر سکتا ہوں، میں تو اس کی صورت اور شکل اور نقشہ ہی بنا سکتا ہوں، میں تو اوپر اوپر ہی پانی پھینک سکتا ہوں، اب دل کی سیاہی کو دھو ڈالنا تو اے اللہ تیرا کام ہے۔ اب طہارت کرتے ہوئے دل کی گہرائی سے اللہ کی طرف متوجہ ہو، نماز پہ کھڑے ہو گئے۔ اب ایک ایک آیت پہ، بلکہ نماز سے بھی پہلے نیت کرتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اے اللہ میں نے رخ سیدھا تیری طرف کر لیا ہے، اب دائیں بائیں مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، یکے خواہم یکے بینم یکے جویم یکے دانم۔ اور نماز میں ایک ایک آیت پہ الحمدللہ خوب ڈوب گئے اس کے مطالب میں، معنی میں، اللہ کی محبت میں، خشوع میں، خضوع۔ یہ خشوع کیا ہوتا ہے؟ خود نماز کے بارے میں فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بڑی بھاری چیز ہے، بوجھل چیز ہے، ہر ایک سے ادا نہیں ہوتی سوائے ان لوگوں کے جو خاشعین ہیں، خشوع رکھنے والے ہیں۔ اب خشوع کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کتنی خوبصورت اس کی تعریف کرتا ہے۔ خاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو اسی دھن میں لگے رہتے ہیں، انہیں یہی دھیان رہتا ہے انہم ملاقو ربہم، کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے۔ اس دھن میں لگے رہنا، اسی دھیان میں لگے رہنا، نماز پڑھتے وقت بھی ہر حال میں کہ میں تو اللہ کا ہوں، مجھے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، میری آخری منزل وہی ہے، مجھے اسی کے ہاں ٹھہرنا ہے۔ یہ تو میں آ گیا ایسے ہی تھوڑی دیر کے لیے، اس نے اپوائنٹمنٹ کر دی دنیا میں تو آ گیا، مطلب مجھے تو اسی کے ہاں جا کے رہنا ہے، وہی میری منزل ہے، وہی میرا گھر ہے، وہی میرا ٹھکانہ، وہی میرا محبوب حقیقی ہے، وہی میرا سب کچھ ہے۔ دوستوں میں فلسفہ بیان نہیں کر رہا ہوں، آیت کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ انہم ملاق یظنون، اس دھیان میں رہتے ہیں،
انہم ملاقو ربہم، یہ اپنے پروردگار سے ملنے والے۔ گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا۔ یہ ہے خشوع۔ اب اس خشوع کے عالم میں جو نماز پڑھی جائے گی، اس دھیان میں اور اس دھن میں، اس کو آپ احسان کہیں گے کہ کسی کام کو آپ نے کیا لیکن کرتے ہوئے صرف اس کی صورت پہ ہی دھیان نہیں دیا بلکہ اس کی حقیقت کو بھی آپ نے پا لیا۔ یہ احسان ہو گیا، یہ ولایت ہو گئی، یہ تصوف ہو گیا، یہ طریقت ہو گئی۔ یہ شریعت سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہوگی، شریعت کے عمل کو کرتے ہوئے شریعت کا طاری ہو جانا، یہ تصوف ہے، یہی احسان ہے۔